باب سوم، نظریہ حریت، فرانسیسی انقلاب۔ دونوں بڑے انقلابات میں کچھ ہی آدمی ایسے رہے ہیں جنہوں نے بڑا اہم اور عاملانہ کردار ادا کیا ہے۔ یہ نہایت غیر معمولی اہمیت تامس پین کے لیے مخصوص تھی۔ یہ بات بھی نہایت عجیب ہے کہ ایک انگریز ایسے خاص وقت پر امریکہ میں داخل ہوا کہ وہ امریکی انقلاب کی نمایاں شخصیت بن گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہی آدمی پیرس میں 20 برس بعد نیشنل اسمبلی کا رکن بن پایا، جو فرانس کے معاملات میں امریکہ سے زیادہ بڑے انقلاب کا موجب بنا۔ دوسری انقلابی مہم میں پہلی کے بنسبت وہ یقیناً کم خوش نصیب ثابت ہوا۔ اس کی کسی تحریر یا کام میں فرانسیسی خیالات پر کوئی قابل قدر اثر نہیں ڈالا، اور لوئی چہار بہن کی سزائے موت کے خلاف ووٹ ڈال کر اس نے خود کو نہایت خطرناک مشکل میں مبتلا کر لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ نئی انقلابی تحریک کا پرزور حامی تھا اور ہمیشہ رہا، اور اس کے پمفلٹ لکھنے کے ہنر نے اس انقلاب کے ابتدائی مدارج میں ترقی پا کر تصنیف ترتیب دی۔ اس کا عنوان انسانی حقوق تھا، جس نے بہت جلد انگریزی داں دنیا میں انقلابی حیثیت حاصل کی اور نہایت مؤثر اور دانشمندانہ تصنیف کی اہمیت حاصل کی۔ پین نے دونوں انقلابات کو قریبی طور پر مربوط کہانیوں کا روپ دیا، جو دو مختلف ممالک میں انسانی آزادی کی مشترکہ جدوجہد کی صورت میں نمودار ہوئی۔ امریکہ میں آزادی کی روایتیں جلد عوام کے لیے عام فہم بن گئی۔ اس کی رائے یقیناً صحیح تھی۔ دونوں ہی انقلاب بڑی حد تک ایک مشترکہ نظریہ کے مظہر تھے، اور ان کی مشترکہ مثال نے تمام مغربی دنیا میں اس نظریہ کی اشاعت میں مدد دی۔ جب 1885 عیسوی میں فرانسیسی جمہوریہ نے امریکی عوام کو ایک بہت بڑے آزادی کے منشور کا نذرانہ دیا، جس نے تمام دنیا کی آنکھیں کھول دی اور تمام عالم کو روشنی عطا کی۔ یہ منشور نیو یارک کے بندرگاہ پر نصب ہے۔ یہ ایک تشکرانہ خراج عقیدت ہے جو کہ اس مشترکہ اتحاد کے عقیدے کے نیک جذبے کو ادا کیا گیا ہے، جس نے دونوں جمہوریتوں کو متحد کر دیا تھا۔ فرانسیسی اور امریکی انقلابات کا تقابل۔ جب فرانسیسی اور امریکی انقلابات کا بغور معائنہ کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ دونوں تحریکوں میں اہم اختلافات کے ساتھ اہم یکسانیاں بھی موجود ہیں۔ امریکہ میں جمہوری روایت پبلک کے لیے عام فہم بن گئی۔ اس اتحاد کے دھاگے نے عوام کو ایک مشترکہ قومی مقصد میں متحد کر دیا تھا۔ فرانس میں انقلاب 200 برس گزرنے کے باوجود اب تک ایک بحث طلب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ فرانسیسی سیاست اور یورپ کی عام سیاست آج تک ایسے نظریاتی شگافوں کی مظہر ہے جن کا صحیح مد مقابل امریکی تجربات میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ اختلافات یورپ کی جمہوریت پسندی کی امتیازی خصوصیت سے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ فرانسیسی انقلاب کے ہولناک تجربہ کا خصوصی نتیجہ تھے۔ اگر امریکہ میں جمہوری خیالات نے آسانی سے جڑ پکڑ لی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بر اعظم یورپ کے مقابلہ میں ہمیشہ زیادہ آزادانہ معاشرتی حالات موجود رہے۔ جب انگریزی مہاجرین نئی دنیا میں پہلی بار داخل ہوئے تو اپنے ساتھ اپنے آبائی وطن سے قدیمی طبقاتی امتیازات بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہ امتیازات بہت جلد مکمل طور پر مفقود نہیں ہو پائے۔ وہ آبادیاتی دور کے خاتمہ تک، مثال کے طور پر ہارورڈ اوریل کے افسروں کو آمدنی کرنے والے طبقے کی فہرستیں ابجد کے سلسلے میں تحریر کرنے کے بجائے سماجی رتبوں کے اعتبار سے ترتیب دینے کی سالانہ زحمت کرنی پڑتی تھی۔ حبشی غلاموں کے علاوہ دیگر باشندوں پر قانونی اور روایتی رکاوٹیں جو سماجی تحریکوں پر عائد تھیں مقابلتاً نرم تھی، جس کے معنی یہ تھے کہ برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ علیحدگی مروجہ سماجی نظام میں کسی تبدیلی کے بغیر مکمل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے برخلاف یورپی سماج میں دیرینہ روایات اور امتیازات کا ایک پیچیدہ جال تھا۔ وہ پیشہ جسے ایک آدمی کو اپنانا چاہیے تھا، وہ ٹیکس یا محصول جو اسے ادا کرنے پڑتے تھے، اور وہ مذہب بھی جس کی پیروی وہ کرتا تھا، بڑے پیمانے پر پیدا ہونے کے اتفاق کے ذریعہ ناپے جاتے تھے، جو ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہوا کرتے تھے۔ آزادانہ مقابلے کا جمہوری نظریہ اور ہر شخص کے مساوی حقوق کا تصور موجودہ نظام زندگی کا بنیادی طور پر مخالف تھا۔
ان حالات میں امریکہ سے کہیں زیادہ یورپ میں جمہوریت پسندی کا نظریہ ایک سماجی انقلاب کی صورت میں نمایاں ہونا لازمی تھا۔ 18ویں صدی کے فرانس کا انقلابی آتش کدہ۔ فرانس ہی وہ پہلا ملک تھا جہاں روایتی نظام حکومت کے خلاف بے اطمینانی اور نفرت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی لوگ دنیا کے ثقافتی اور علمی رہبر مانے جاتے تھے۔ یہ لوگ نئی روشنی کے نام سے جن خیالات کا وہ پرچار کرتے تھے، انہی خیالات سے سائنسی اور صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن بہت سے معاملوں میں فرانس ایسا ملک بھی تھا جو عجیب طریقے سے ایجادات اور اختراعات کا مانی بھی تھا۔ اقتصادی ترقی کی راہ میں روایتی اجارہ داریوں اور سامراجی امرا کے طبقے روڑا اٹکایا کرتے۔ قانونی رکاوٹیں اور حد بندیاں سماجی ارتقاء کے لیے سد باب بنتی تھی اور آزادانہ تبادلہ خیال کی راہ میں سرکاری سنسرشپ مستقل مگر غیر مؤثر طریقے پر خوف و ہراس پیدا کرتی تھی۔ شرفا اور عمرا کی بڑھتی ہوئی مراعات، جس میں ٹیکس کی معافی بھی شامل تھی، خاص طور پر عوام میں نفرت اور انتشار پیدا کر رہی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب فرانسیسی قوم جزوی طور پر امریکی انقلاب کی حمایت میں بے پناہ روپیہ صرف کر کے دیوالیہ بنتی جا رہی تھی، شرفا کی مراعات کی وجہ سے عوام حکومت سے متنفر ہوتے جا رہے تھے۔ یورپ کے تمام ممالک میں فرانس ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں ترقی پسند اور جمہوریت پسند خیالات شدت کے ساتھ موجودہ سیاسی اور سماجی حقائق کے ساتھ متصادم ہو رہے تھے، اور حالات کا رخ یہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ یہ صورتحال ایک خوفناک دھماکہ جلد پیدا کرے گی۔ ان حالات میں کسی انقلابی نظریہ کے ابھرنے میں صرف کسی ایک شے کی کمی تھی، اور وہ کھوئی ہوئی شے جمہوریت تھی۔ اس وقت جب پین نے اپنی کتاب کامن سینس تحریر کی تو بااثر فرانسیسی کماحقہ حریت پسندی کے نظریہ سے واقف تھے، اور انہیں ان عقائد کے ساتھ پوری ہمدردی بھی تھی۔ نئی روشنی پھیلانے کے فلسفیانہ اصول نے انہیں ایک ترقی یافتہ اور زیادہ خوشحال دنیا کا عقیدت مند بنا دیا تھا، جو صرف ناجائز سیاسی رکاوٹوں سے عوام کو آزاد کراتے ہی ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ بھی یقین کرتے تھے کہ وقت اب ترقی کی راہ پر ہے، اور یہ کہ خود غرض عمرہ کے طبقے اب انحطاط کی جانب مائل ہیں، اور وہ جلد عوام کے مقابلہ میں پسپا ہو جائیں گے۔ جس بات کی ان کے اندر اب تک کمی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس یہ اعتماد نہیں تھا کہ اگر جمہوری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جمہوری طریقے استعمال کیے گئے تو ان کا نتیجہ صحیح نکلے گا یا نہیں۔ امریکہ میں پین یہ سفارش بھی کر چکا تھا کہ عوام اب بادشاہ سے درخواستیں کرنا ترک کر دیں اور اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ یہ یہاں ممکن بھی تھا کیونکہ وہ آبادیاتی قانون ساز ادارے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ ان میں تجربہ کار سیاسی رہنما بھی موجود تھے جو انقلابی تحریک کو بروئے کار لانے میں قیادت کے فرائض انجام دے سکتے تھے۔ فرانس میں امریکہ کے مقابلے میں ایسے افراد موجود نہ تھے۔ فرانس مطلق العنان بادشاہ کے زیر نگین تھا، اس لیے وہاں روایتی طریقہ کار یہی تھا کہ بادشاہ کو اپنی شکایات کے سلسلہ میں درخواست گزار کر باخبر کیا جائے۔ عرصہ دراز تک حریت پسند فرانسیسیوں کی واحد امید یہی ذریعہ رہا۔ انقلابی بحران 1789 میں معاملات نے انقلابی صورت اختیار کی اور عوامی نمائندہ اسمبلی کا انتخاب عمل میں آیا۔ حالات کی ابتری نے بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ اس قدیمی قانون ساز ادارہ کی تجدید کی جائے جس کا آخری انتخاب 1611 عیسوی میں ہوا تھا۔ حالانکہ حالات کو سدھارنے کے معاملے میں یہ قدم بھی بہت دیر سے اٹھایا گیا تھا۔ اس وقت تک عوام کی خواہش یہی تھی کہ آزادانہ اصلاحات نافذ کی جائیں، لیکن جو قانون ساز ادارہ بنایا گیا وہ ان کی خواہش کی تکمیل میں ناکام رہا۔ یہ فرانسیسی قانون ساز ادارہ 3 ایوانوں پر مشتمل تھا جو یکے بعد دیگر مذہبی رہنماؤں، شرفا اور عمرا اور عوام کے منتخب شدہ نمائندوں سے ترتیب پاتا، اور کسی بھی قانون کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے تینوں ایوانات کی باہمی رضامندی درکار ہوا کرتی تھی۔ موجودہ انتشاری صورتحال میں جب ہر شخص حکومت سے نالاں تھا، یہ شروع ہی سے واضح تھا کہ حریت پسند رہنما بڑی اکثریت سے تیسرے ایوان کے لیے منتخب ہوں گے۔ دوسرے 2 ایوانوں میں وہ بمشکل تمام اقلیت کی صورت میں چنے جا سکتے تھے۔ عمرا اور مذہبی رہنماؤں کے طبقے وہ طبقے تھے جن کی مراعات خاص طور پر براہ راست متزلزل تھی، کیونکہ حریت پسندی کا عروج ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود ان کے درمیان بھی بہت سے حریت پسند افراد موجود ہوا کرتے تھے۔
یہ ناممکن تھا کہ دونوں میں سے ایک گروہ حریت پسندی کی طرف اس قدر زیادہ مائل ہو جائے گا۔ اس لیے اس قانون ساز نمائندہ ادارے کے ذریعہ اصلاحی مقاصد پورے کرنے کی خاطر صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے بنیادی کردار میں نمایاں تبدیلی لائی جائے۔ حریت پسند رہنماؤں نے اصلاحات کی خاطر اس تیسرے ایوان کے ذریعہ یہی کام انجام دیا۔ غیر قانونی سیاست اور حکمت عملی کے ذریعہ انہوں نے ایوان عام کی تعداد دوگنی کر دی، اور پھر اس بات پر اصرار کیا کہ تینوں ایوانوں کو ملا کر ایک نمائندہ قومی اسمبلی بنا دی جائے۔ اس کی بدولت فرانسیسی انقلابیوں کو اپنے امریکی ساتھیوں کی طرح اس طریقہ کار سے مندرجہ ذیل فائدہ حاصل ہوا، حالانکہ امریکی ان سے بہت پہلے یہ کام اپنے یہاں انجام دے چکے تھے۔ اب عوام قومی اسمبلی میں اپنی حیثیت محفوظ کر چکے تھے، اس لیے اگر اب ضروری ہوتا تو وہ بادشاہ تک کی حکم عدولی کر سکتے تھے اور عوام کے نام پر آگے بڑھ سکتے تھے۔ اس طرح انقلابی جمہوریت کے دوسرے تجربے کے لیے میدان صاف ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید نظریے کی اولین فتح واقع ہوئی، ایک ایسی فتح واقع ہوئی کہ جو اپنے انقلابی نتائج میں اتنی شاندار تھی کہ اس کے سامنے امریکی انقلاب کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ تیسرے قانون ساز ایوانوں کے رکن کی حیثیت سے انقلابیوں کے ایک مقرر نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اور صرف وہی فرانسیسی قوم کے اصلی نمائندے ہیں۔ نئی روشنی کے خیالات کے ترقی پسندانہ فلسفے نے انہیں اپنی مہم میں اعتماد پیدا کرایا، اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ عالمی خوشحالی اور بہبودی کا ترقی پسندانہ حصول آنے والی تاریخ کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہے، اور انفرادی آزادی اس منزل تک پہنچنے کا ضروری اور مناسب ذریعہ ہے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا نصب العین نہایت معقول ہے، اور جو شخص بھی ان کا مخالف ہے وہ ایسے خصوصی اغراض کی مدافعت کرتا ہے جو ذاتی طور پر ناقابل دفاع ہیں۔ اس لیے وہ عوام کا نام لے کر چلے، اور انہوں نے ہر قسم کی مخالفت کو نہایت خوش انتظامی کے مظاہروں کے ساتھ عوامی تشدد کے ذریعے کچل دیا۔ قومی اسمبلی میں وہ انسانی حقوق کے منشور کے دعووں کے ساتھ آگے بڑھے جس نے ایک ہی چوٹ میں جملہ پیچیدہ مخصوص مراعاتی نظام کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا، اور اس اصول کی ضمانت دے دی کہ ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد مقامی حکومتوں کی نئی تنظیم عمل میں آئی، اور اعشاری نظام ناپنے اور تولنے کے پیمانوں میں نافذ کیا گیا۔ بہت کم ممالک نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی گہری تبدیلیاں عمل میں لائی ہوں گی۔ یہاں تاریخ میں پہلی بار آزادانہ جمہوریت کی انقلابی قوت پہلی بار مکمل طور پر عمل میں لائی گئی۔ ہم خیالی کا زوال یا انحطاط۔ اپنی متعدد تکمیلوں کے باوجود فرانسیسی انقلاب نے اپنی بنیادی کمزوریوں کو بھی بے نقاب کیا، ایسی کمزوری جو نظریاتی تحریکوں میں مخصوص ثابت ہو چکی ہے۔ زیادہ عرصے تک عوام کو ہم خیال رکھنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ امریکہ میں جہاں انقلاب کا نظریاتی پہلو مقابلتاً کمزور تھا، یہ مشکل مرگ آمیز ثابت نہیں ہوئی، حالانکہ وفادار افراد کے ایک مضبوط گروہ نے اس تحریک کو پہلے ہی مسترد کر دیا، لیکن ان کی مخالفت نے نئی جمہوریہ کے چہرے پر کوئی بدنما داغ نہ چھوڑے تھے۔ برطانیہ عظمیٰ سے انقطاع ایک صدمہ کے مانند ضرور تھا، لیکن اس میں ماضی کو بالکل فراموش نہیں کیا گیا تھا۔ اپنے نو آبادیاتی قانون ساز اداروں میں اور دوسرے مقامی سرکاری اداروں میں نو آبادیاتی باشندوں کے پاس اچھے نمائندہ ادارے موجود تھے، اور ان میں اچھے معتبر اور قابل احترام رہنما بھی پیدا ہو چکے تھے۔ یہ ادارے عوام میں کسی قدر مقبول بھی تھے، اور ان کے قائدین کے پاس ہنر مندی اور تجربات کے وسیلے بھی تھے، جن کے ذریعہ یہ بحرانی تبدیلی بغیر عوام کی حمایت کھوئے ہوئے بآسانی لائی جا سکتی تھی۔ اس میں انہیں اس حقیقت سے بھی مدد ملی کہ اس انقلاب کے مقاصد مقابلتاً اوسط درجہ کے تھے، اور ان کے ذریعہ سماجی اور اقتصادی روایات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں لائی جا رہی تھی۔ اس نے انقلابی معاہدوں کو عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں نسبتاً آسانی مہیا کر دی، اور روایتی حریت پسندی کو امریکی عوام کے لیے عام فہم بنا دیا۔ دوسری جانب فرانسیسی انقلاب سے فرانسیسی عوام ایسے فائدے نہ اٹھا پائے۔ مطلق العنانی نے نہ تو فرانسیسی عوام کو اور نہ ان کے رہنماؤں کو مقامی سطح پر حکومت چلانے کا تجربہ ہونے دیا تاکہ وہ عوامی مسائل کو حل کر سکیں۔ قانون ساز ادارہ جو عرصہ دراز سے منظر عام پر نہ آیا تھا، وہ اپنے ملک کے لیے بھی اور اپنے ارکان کے لیے بھی نیا ادارہ تھا۔
جب اس ادارے نے یہ کوشش کی کہ ایک با اختیار اسمبلی کی شکل میں ملک کو انقلابی انتشار کے کربناک مرحلوں سے گزارا جائے تو اس نے عوامی مقبولیت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ انحطاط پذیر حریت پسند اقلیت اپنے کو با اختیار رکھے رہی تاکہ اس کی نظریاتی امیدیں پوری ہو سکیں اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اسے جبر و تشدد جو عوامی نامقبولیت کے ہتھ کنڈے ہیں استعمال کرنے پڑے۔ حریت کا نظریہ امریکہ کی مانند جملہ عوام کی عام فہم ادراک کے روپ میں فرانس میں داخل نہیں ہوا بلکہ ایک فوجی اور ہنگامی لاہ عمل کے روپ میں اجاگر ہوا۔ انقلابی اپنے اعتماد میں مضبوط تھے اور انہوں نے معجزوں کی تکمیل کی۔ اس کے لیے انہیں صرف اتنی قیمت ادا کرنی پڑی کہ فرانسیسی عوام کے اتحاد میں وقتاً فوقتاً ایک کمزور انتشار رونما ہوتا رہا۔ مذہبی مسئلہ۔ فرانسیسی انقلاب کا خطرناک تقسیم کر دینے والا اثر ان تعلقات کے خاص مقدمے سے ظاہر ہوتا ہے جو اس کے اور رومن کیتھولک چرچ کے درمیان بڑے تھے۔ زیادہ تر عیسائی گرجوں کی روایتی حیثیت چاہے وہ رومن کیتھولک ہوں یا پروٹسٹنٹ ہمیشہ ایسی رہی ہے کہ حکومت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ صحیح مذہبی عقیدہ کی حمایت کرے اور گرجا کی امداد کفر کو دبانے کے سلسلے میں اپنی حمایت کے ذریعے کرے۔ حریت کا نظریہ عیسائیت کے عقائد سے اپنی آزادی تقریر اور مذہبی رواداری کے دعووں کی وجہ سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ میں بھی انقلابی لوگ عام طور سے حریت پسند ذہنیت کے حامل تھے اور اس بات پر مصر تھے کہ گرجا کو حکومت سے وابستہ نہ کیا جائے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے دیرینہ گرجوں کے حامیوں سے دشمنی مول لے لی تھی۔ مذہبی آزادی عرصہ دراز سے رونما ہو رہی تھی اور بہت سے امریکیوں نے جن میں مختلف گرجوں کے حامی بھی شامل تھے گرجوں سے حکومت کے تعلقات کی بیخ کنی کی تجویز کا خیر مقدم بھی کیا تھا۔ اس طرح حکومت کو گرجا سے علیحدہ کرنے کے اصول پر زیادہ تر امریکی متفق ہو گئے تھے۔ فرانس میں صورتحال قطعی مختلف تھی۔ رومن کیتھولک نظریہ واحد قانونی مذہب کی حیثیت سے وہاں عرصہ دراز سے مستحکم ہو چکا تھا اور گرجا سیاسی نظام کا لازمی جزو بن چکا تھا۔ حکومت اور گرجا کے تعلقات کی بیخ کنی اور مذہبی رہنماؤں کے لیے مراعات کی منسوخی انقلابی تحریک کے اولین مقاصد تھے۔ اس کے بعد گرجوں کی جائیدادیں حکومت نے ضبط کر لی۔ جب ان اقدامات نے مخالفین کا مقابلہ کیا تو انقلابی اور بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے حکومتی گرجا کا قیام خود کر دیا۔ ایک ایکٹ نئے قانون کے ذریعہ جس کا نام گرجوں کا دیوانی قانون مذہبی رسومات انجام دینے کا مکمل اختیار صرف ان کاہنوں کو تھا جو انقلابیوں کے حامی اور وفادار تھے، نہ کہ روم کے پاپائے اعظم سے وابستہ تھے۔ اس نے بدقسمتی سے عیسائیت اور حریت کو دو متضاد نظریات کی شکل دے دی اور تمام فرانسیسیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان میں سے ایک کو ہی قبول کرنے کا فیصلہ کریں۔ حالانکہ مذہب انقلاب سے پہلے ہی ایک انحطاط پذیر قوت بن چکا تھا، لیکن اب بھی بہت سے فرانسیسی اتنے کٹر مذہبی تھے کہ انہوں نے عیسائیت کے حق میں اپنی رائے دی۔ اس طرح اس دن سے آج تک مذہبی لوگوں میں غیر مذہبی افراد میں فرانسیسی سیاسیات میں حد فاصل مقرر ہے اور وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ برسر بیکار رہتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کی جانب تحریک کا رجحان۔ اپنے سیاسی نظریات کے اعتبار سے زیادہ خطرناک وہ اختلاف رائے تھا جو انقلابیوں اور ان کے حریفوں کے درمیان پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے آپس ہی میں موجود تھا۔ یہ مسئلہ اس تصادم سے پیدا ہوا تھا جس سے ہم واقف ہیں۔ یہ اختلاف آمریت اور نمائندہ حکومت میں پیدا ہوا تھا۔ تیسرے ایوان کے نمائندے فرانسیسی لوگوں کی کثیر اکثریت نے منتخب کیے تھے اور انقلاب کے ابتدائی مدارج میں انہوں نے بلا شبہ عوامی خیالات کی حالیہ روش کی صحیح ترجمانی کی تھی۔ ان کی نمائندہ حیثیت اور بھی قابل شبہ ہو گئی جیسے جیسے حریت پسندی کے اقدامات کی بڑھتی ہوئی رو نے عوام کی اکثریت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ بڑھتے ہوئے اوسط درجے کے خیالات کے حامی رہنا چاہتے تھے۔ دیگر افراد جو حریت پسندی کے نظریے کے کٹر حامی تھے اتنے یقین کے ساتھ باور کرتے تھے کہ وہ صحیح خیالات کے ترجمان ہیں اور اسی طرح لوگوں کی صحیح مرضی کی نمائندگی رہی ہے، اور اس طرح انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ہر مخالف کا سر کچل دیں گے۔ یہ انتہا پسند لوگ جو جیکوبینز کے ایک بخوبی منظم ادارے سے وابستہ تھے آخرکار حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ دنوں تک دہشت پسندی کے طریقوں سے حکومت چلاتے رہے۔ حالانکہ جماعتی آمریت کا یہ ابتدائی تجربہ بہت مختصر زمانے تک قائم رہ سکا۔ جیکوبینز کے پیرو شہنشاہ نیپولین کے عہد تک
اسی طرح انقلابی انتہا پسند رہے جنہوں نے اپنی حیثیت کو عدم نمائندگی کے ذریعوں سے برقرار رکھا۔ اس طرح فرانسیسی انقلابی امریکیوں سے مختلف انداز میں جمہوریت کی صحیح ترجمانی میں ناکام رہے اور کبھی کوئی مستحکم اور مؤثر قسم کی آئینی حکومت قائم نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے بہت سی بے مثال فتوحات اپنے آمروں کے ذریعہ سے پائی تھی، جیسے روک پارے اور نپولین، جو ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ وہ عوام کے نام پر حکومت چلا رہے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں حقیقتاً کسی صحیح عوامی اختیار میں نہیں رہیں۔ جمہوریت اور آمریت کے مابین یہ تعلق فرانسیسی انقلابی روایت کے واسطے نہایت نقصان دہ وراثت کے طور پر باقی رہا۔ صرف خانگی مسائل ہی بہرحال اس ارتقاء کا سبب نہ تھے، بین الاقوامی دباؤ بھی بڑی حد تک انقلابی تحریک کو جبراً آمریت کے راستہ پر لگانے کا ذمہ دار تھا۔ کسی بھی اہم فوجی بحران کے وقت نہایت مستحکم آئینی حکومتوں کو بھی آمرانہ روش اختیار کرنا پڑتی تھی۔ اس لیے یہ بات نہایت عجیب طور پر بد نصیبی کی تھی کہ فرانس کی نئی اور غیر آزمودہ جمہوریہ کو شروع سے ہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نہایت پریشان کن جنگ میں ملوث رہنا پڑا۔ یہی بات یقیناً امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے معاملے میں نہایت امتیازی اختلاف کی ہے۔ حالانکہ امریکی نو آبادیاتی باشندوں کو برطانیہ کے باشندوں کے خلاف جنگ لڑنا پڑی، مگر ان کی مشکلات اس سبب سے آسان ہوتی گئیں کہ باقی دنیا نے ان کے ساتھ برادرانہ سلوک سے کام لیا اور اس مسئلہ سے اپنے کو بے تعلق رکھا اور اکثر اوقات ان کی عملی مدد بھی کی۔ فرانس اور اسپین کی بوربن بادشاہتوں نے خاص طور سے امریکی انقلاب کو خوش آمدید کہا، جس نے ان کے حریف انگلستان کو کمزور کر دیا۔ ان کی مداخلت نے جنگ کو کامیابی پر ختم کر دیا اور اس نے امریکیوں کو ایک پشت کا مکمل امن عطا کیا جس کے اندر وہ اپنے آئینی تجربات کو یکجا کر سکیں۔ فرانس کے معاملے میں یہ انقلابی تھے جنہیں حکمت عملی کے ساتھ تنہا اور عوام سے بے تعلق کر دیا تھا۔ حالانکہ پڑوسی بادشاہوں کا پہلا تاثر، جیسا کہ ابتدائی انقلابی بحران میں ہوا تھا، یہ تھا کہ اپنے کافی طاقتور حریف کی ناموسی سے سبق لیں۔ وہ بہت جلد انقلاب کی تخریبی قوتوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کی پھانسی نے خاص طور پر انہیں ڈرا دیا تھا اور اس نے اس تحریک کو اس مرحلے پر پہنچا دیا جہاں فوج نے انقلابیوں کے ساتھ مداخلت کی۔ جیسے جیسے فرانسیسی انقلاب آگے بڑھتا گیا، اس کے حامیوں کو تنہا بغیر کسی باہری امداد کے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جنگ انہیں یورپ کی متحدہ طاقتوں کے خلاف ملک کے باہر لڑنا پڑی اور دوسری جنگ خانہ جنگی کے طور پر ان کے اجزاء کے خلاف لڑنا پڑی جو اپنے وطن کی ناخوشگوار تبدیلیوں کے مخالف تھے۔ اس دوہرے بحران نے جیکوبینز کے حوصلہ کو بڑھایا اور ان کے لیے مناسب جواز پیدا کیا کہ وہ آمرانہ طاقت اختیار کر لیں۔ اس نے فرانسیسیوں کو ایک لامتناہی بیرونی جنگ کے سلسلے سے بھی وابستہ کر دیا جو پہلے مدافعت میں لڑی گئی اور بعد میں جارحانہ صورت اختیار کر گئی اور جس کے نتیجہ کے طور پر نیپولین کی فوجی آمریت قائم ہوئی۔ فرانسیسی انقلاب کے حصول اور خامیاں۔ جدید نظریہ نے تمام یورپ کو عملی طور سے اپنی فتوحات کے زیر اثر لانے میں پہلا فیصلہ کن مظاہرہ کیا، اپنے اس عقیدے پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے کہ وہ انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انقلابی رہنما تمام خانگی مخالفتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے آئینی عزم اور غیر متوقع قوت کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ تمام فرانسیسیوں کو ایک مؤثر فوجی طاقت میں تبدیل کر دیں۔ اپنے دشمنوں کی مختصر پیشہ ورانہ افواج کے مقابلے میں انہوں نے پہلی بار جدید ڈھنگ کی عوامی افواج کی غیر معمولی طاقت لگا دیا جو عالمی افواج کے ڈھنگ پر تربیت یافتہ تھی۔ یہ افواج فوجی اعتبار سے نہ صرف ایک بے مثال طاقت کا نمونہ تھی بلکہ وہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ جہاں کہیں وہ گئیں وہ اپنے ساتھ فرانسیسی انقلاب کا پیغام اور وعدہ بھی لے گئیں۔ ان افواج کی مداخلت پر نہایت وسیع پیمانے پر مغربی یورپ کے ممالک میں جمہوری اصلاحات نافذ ہوئی جس کے اکثر حصے فرانسیسی اقتدار کے زیر نگین تھے۔ دوسرے حصے باجگزار حکومتوں کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ مفتوحہ علاقوں میں جمہوریت پسند اجزاء نے ان تبدیلیوں اور ترقیوں کا خیر مقدم کیا۔ خاص طور سے انہوں نے فتح پانے والی فوجوں کو ہر طرح کی امداد پہنچائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روایتی رکاوٹیں صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں اور جدید یورپ کے سیاسی اداروں میں اجتماعی پیمانے پر جمہوری اصلاحات نافذ کی جانے لگیں۔ کوئی تدریجی رد عمل پورے طور پر ان تکمیلوں کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اگر فرانسیسی فوجوں کی فتح نے ایک طرف حریت پسندی کی طاقتوں کی شہادت دی تھی تو ان فتوحات کی عارضی صورت نے ان کی نااہلیت بھی ظاہر کر دی تھی۔
اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ جدید سیاست کے مسائل کو کوئی نظریہ خالصاً پائیدار حل فراہم نہیں کر سکتا۔ انقلابی افواج نے جس کام میں کامیابی حاصل کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس انقلابی تحریک کی قوتیں اور کمزوریاں تمام یورپی براعظم میں برآمد کر دی۔ ہر جگہ لوگ جمہوریت کے خوش آئند وعدوں اور کامیابیوں پر ابتدائی طور سے متاثر ہوئے۔ ہر شخص کے لیے مساوی حقوق کے انقلابی اصول نے تعمیری قوتوں کو بروئے کار لا کر ایک کہنہ سیاسی اور سماجی نظام کی مایوس کن زندگی کے تصور سے آزاد کرا دیا۔ ہونے والی تبدیلیوں کی رفتار اور وسعت نے بہرحال مقبوضہ علاقوں میں فرانس سے کہیں زیادہ غیر متوقع تخریبی نتائج برآمد کیے اور اس طرح بے وطنی کے رجحانات کو بڑھا دیا۔ ایجادات کے بہت سے فائدے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس سے بھی زیادہ ایک جارحانہ فوجی آمریت کے قیام نے جنگی ضروریات کے تحت لگاتار دولت اور آدمیوں کی قربانیاں طلب کی۔ اپنی بے مثال فتوحات کے شاندار کارناموں پر فرانسیسی جتنا بھی فخر و ناز کریں کم ہے۔ ان فتوحات نے ان قربانیوں کا نعم البدل فرانسیسیوں کو مہیا کر دیا۔ حالانکہ مفتوحہ لوگ فرانسیسی سلطنت کے نئے انتظامی طریقوں سے زیادہ متاثر نہیں ہو پاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی دشمنی بڑھتی گئی، سامراجی حکومت زیادہ جابر ہوتی گئی اور آخرکار وہ تباہ ہو گئی۔ ملک کے باہر اور اندر بھی انقلابی جمہوریت مؤثر سیاسی ہم خیالی پیدا کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی اور آمریت نہایت نامناسب متبادل طرز حکومت ثابت ہوئی۔ یہ جدید نظریات کے سلسلے میں پہلا عظیم تجربہ تھا جس کے نتائج ایسے امید شکن برآمد ہوئے۔ تیسرا باب ختم ہوا۔